بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. 2021 جو ہے وہ قریب شروع ہونے والا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان اس 2021 کو منانے کے لیے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. کسی نے کیا کرنا ہے، کسی کی کوئی شراب کی پارٹی ہوگی، کسی کی کوئی حرام کاری کی پارٹیاں ہوں گی، اور اسی طرح یعنی دنیا کا جو حرام کام ہوگا وہ آج چونکہ 2020 ختم ہونے والا ہے اور 2021 کے سٹارٹ میں، اور کرنے والے کون ہوں گے؟ تمام کے تمام مسلمان لوگ ہوں گے. مسلمان یہ کام کریں گے اور بڑے دل جمی کے ساتھ کریں گے اور بڑی محبت کے ساتھ کریں گے. اور جناب اس کام کو کرنے کے لیے جس طرح کے وسائل ہیں وہ ان کو اختیار کرنے پڑیں گے. اس میں سب سے زیادہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے جائے گی، اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کر رہی ہوگی. ابھی چونکہ 10 بجے ہیں، 2 گھنٹے ابھی باقی ہیں، تو جناب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف ہم تیاری کر رہے ہوں گے. اور کر کون رہے ہوں گے؟ مسلمان کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ اس کام کی طرف ان کی توجہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آج کی رات کوئی مسلمان اگر کسی کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے، نیا سال تو ہمارا تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور جو کفر ہیں وہ آج نیا سال اس کی مبارکباد دیں گے، ایک دوسرے کو وش کریں گے، اور جناب آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور نئے سال میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بات یہ ہے کہ آپ نیا سال آپ کیوں منانا چاہتے ہیں، اور نئے سال کے لیے آپ کو کس نے اتنا مجبور کر دیا ہے، یا کون سی ایسی مجبوری ہے کہ جس میں آپ کو نیا سال جو ہے نا وہ اس کی مبارکباد دینا اتنا کون سا اہم کام ہے کہ فرض عین ہو گیا ہے. اور سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نئے سال کو منانے والے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور عالم کفر کے ساتھ ان کی بڑی محبتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمان جو ہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اور جناب جیسے ہی کوئی کفر کا کوئی تہوار، کفر کا کوئی دن، ان کا کوئی مثال کے طور پہ یہ فروری میں بھی پتہ نہیں کوئی دن آتا ہے، وہ بھی دن منائیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فروری کا دن منائیں گے، 1 جنوری کو منا رہے ہوں گے، اور یہ مسلمان لوگ ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے کسی کو وش نہ کیا تو اگلا کیا سوچے گا. جیسے یہ 25 دسمبر کو مسلمانوں نے عیسائی لوگوں کو وش کیا، ہیپی کرسمس یا ایسا کچھ لفظ بولا انہوں نے، جی میری کرسمس یا ہیپی کرسمس، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. کسی مسلمان کا ان کلمات کے ساتھ اور ان تہواروں کے ساتھ اور ان لوگوں کے صبح و شام کے ساتھ، دن رات کے ساتھ کسی مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن مجبوری ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ جی آپ نے ہمیں وش نہیں کیا. ہمارے عیسائی دوست کیا کہیں گے، ہمارے جو دوسرے دوست احباب ہیں وہ ہمارے ساتھ. ہم نے اپنی ناک اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسلام کو برباد کر دیا، اسلام کو تار تار کر دیا، اس کے اصول اور قوانین کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ، یا یہ حدیث جو ہے یہ غالباً عرب کے بارے میں ہے، کہ عرب جو ہے وہ
اگر کوئی یعنی کوئی یہودی کسی بل میں گھسے گا تو وہ یعنی بل بھی اس کی جو گو کی بل ہے یا نیولے کی بل ہے اس میں گھسے گا، تو آپ یاد رکھیں کہ وہ شخص یعنی عرب جو ہیں وہ بھی اسی بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ ہم مسلمان عالم کفر کی تقلید میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ ہم نے ان فرامین کو اپنی زندگی سے بالکل دور کر دیا ہے۔ ہم عملی مسلمان بالکل نہیں رہے، ہمارے اندر عمل جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ہم مسلمان وہ ہیں کہ جو صبح اٹھے تو السلام علیکم کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے، اور جیسے دوسرے جو مذاہب ہیں کوئی وہ ست سری اکال کرتا ہے، کوئی نمستے کرتا ہے، کوئی کسی کا کیا طریقہ ہے، کسی کا کیا طریقہ ہے، تو ہم مسلمان اپنے آپ کو اس لیے ثابت کرتے ہیں کہ جی ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اکثر لوگوں سے میں نے پوچھا کہ جی مثال کے طور پہ یہاں پہ آ کے مجھے بتایا ایک آدمی نے، میں نے پوچھا، میں سوال کیا کہ جی مجھے بتائیں جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی بس نماز نہیں پڑھتا، تھوڑا سا پرابلم ہے، اصل میں کپڑے کبھی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نماز پڑھنا میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار اللہ کا خوف کرو، آپ روٹی 3 ٹائم کھاتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا جی 3 ٹائم کھاتے ہیں۔ بھائی 3 ٹائم روٹی کھا رہے ہو آپ، اور وہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا جسم جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، اور اس جسم کے اندر جو روح ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ نماز تھی، میں نے نماز کو پورا نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آج کی رات عہد کریں کہ میں کسی کو ہیپی نیو ایئر کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ بات میری غلط ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ صحیح بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی انشاءاللہ ہمارے احباب کے خوابوں کی تعبیر کے اوپر۔ ہم اس پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا میں کافی دنوں سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بھی زیر بحث لانا چاہیے آج کی اس مجلس میں، تاکہ ہمیں انشاءاللہ لائیو آنے کا کوئی تو بہترین اچھا جو ہے وہ فائدہ ہو۔ آپ اپنا جو خواب ہے وہ آپ یہاں پہ ڈسکس کریں، تو میں انشاءاللہ اپنی اس کے مطابق جو میرے علم میں ہوگا انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ طیب، جزاک اللہ خیر صاحب جی، ماشاءاللہ علی بھائی بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ آج کل یہ جو ابھی کچھ تھوڑے سے ٹائم میں جو ہے وہ یہ کام شروع ہونے والا ہے، تو کوشش کریں کہ جی جہاں تک ہم اپنی طرف سے اپنا حصہ اس میں ڈال سکیں لوگوں کو بتانے میں، تو وہ انشاءاللہ وہ ضرور کریں۔ اچھا جی، مجھے خواب بھیجا ہے ابھی ایک ہماری یہ واٹس ایپ پہ مجھے خواب ایک موصول ہوا ہے کہ اکثر گھروں میں چمگادڑیں جو ہے وہ دیکھنا یہ کیا ہے، یا چھپکلیاں جو ہے وہ دیکھنا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ چمگادڑیں جو ہیں وہ اکثر گھروں میں نکلتی ہیں یا آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو اس پر ذہنی طور پہ آپ یعنی اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ شیاطین کے معاونین میں سے یہ جو کچھ جانور ہیں، یعنی جنات کے معاونین میں یہ والے کچھ جانور جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، جو شیاطین اور جنات کو تعاون کرتے ہیں کسی بھی گھر کی معلومات اور کسی بھی گھر کے حالات کو ان تک پہنچانے کے لیے۔ چھپکلی جو ہے یہ وہ جنات جو گھروں کے اندر متعین یعنی باقاعدہ طور پہ تعین ان کا کیا جاتا ہے، اس گھر کے اندر یہ جو جن ہے یعنی اس کو باقاعدہ طور پہ فکس کیا جاتا ہے کہ وہ اسی گھر کے اندر رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کی معلومات جو ہے وہ جادوگر تک پہنچانے کے لیے یہ جو چھپکلیوں میں جنات داخل ہو کے وہ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جی یہ جو آئی پی کیمراز ہوتے ہیں یہ جنات کی اس فیلڈ میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا جو قرین ہوتا ہے یعنی ہمزاد،
اس ہمزاد سے پوری معلومات یہاں سے لی جاتی ہیں اور وہ معلومات لے کے وہ جادوگر تک پہنچائی جاتی ہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے جادوگر کو کہ یہ اس شخص نے آج کیا کھایا ہے، کل کیا کس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی، کل پرسوں جو ہے یہ اس کے معاملات کیا تھے. تو یہ ساری چیزیں اسی اس میں آ جاتی ہیں. اکثر لوگ اچھا جی، دوسرا خواب موصول ہوا ہے جی کہ اکثر پانی گندا جو ہے وہ دیکھنا اپنے خواب میں. تو پانی کا یعنی گندا پانی، گدلا پانی، مٹی والا، وہ اپنے خواب میں دیکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اس میں یعنی کسی جادو، حسد یا نظر کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ اس بیماری کی وجہ سے وہ کسی یعنی جسمانی بیماری میں یعنی عضوی بیماری میں بھی وہ یعنی وہ اس کی جو بیماری ہے وہ منتقل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اب آ جائیں آپ دوسرے اس پہ کہ لکھا ہے جی کہ کیا آپ بلڈ کینسر کا علاج بتا سکتے ہیں اسے، یا اس کے گھر والوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر جی. بلڈ کینسر کے علاج کے لیے جو ہم نے الحمدللہ مختلف جو مریضوں کو علاج بتایا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں الحمدللہ بہت فائدہ بھی دیا، اس میں یہ ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بلڈ کینسر ہے یہ کیوں ہوتا ہے. بلڈ کینسر جو ہے یہ جادو کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کسی مریض کے اوپر رقیہ کر رہے ہوں، دم کر رہے ہوں، تو دم کے دوران ہم یہ دعا بھی ضرور پڑھتے ہیں کہ اللہم ابطل السحر المرض السرطان، یا اللہ جو کینسر کی بیماری کا جادو ہے اللہ اس کو بھی باطل کر. وہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم، یعنی ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ دوڑتا ہے اس کے خون میں. کیوں دوڑتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان انسان کو مختلف مسائلوں اور مختلف معاملات میں مبتلا کرتا ہے، اور جب وہ ابتلاءات میں اللہ کے حکم سے وہ ڈال سکتا ہے تو پھر جو کینسر کی بیماری ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. تو میں ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ میرے پیج کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور انشاءاللہ اپنے احباب تک اس کو ضرور پہنچائیں. اور دوسرے نمبر پہ میرا جو چینل ہے یوٹیوب کا اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں جا کے، جس پہ آپ یوٹیوب کی سرچ آپشن میں جا کے لکھیں گے کہ علی ظفر راقی، تو آپ کو انشاءاللہ یہ میرا چینل جو ہے وہ مل جائے گا. علی ظفر ALIZAFARRAQI، تو انشاءاللہ آپ کو میرا چینل مل جائے گا. اب یہ ہے جی کہ کینسر کا جو علاج ہے یعنی بلڈ کینسر کا، اس کے لیے میں کیا ریکمینڈ کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مریض کو 7 دانے ہر نماز کے بعد یعنی 7 دانے کلونجی کے اس کو پورے دن میں کھانے چاہیے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں سوائے کینسر یعنی سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. اگر تو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی موت لکھی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور انسان اپنی کوشش جو ہے وہ اس کو ضرور کرنی چاہیے. اور الحمدللہ اسی نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میرا اللہ پر پورا میرا یقین ہے. اور اس کے ساتھ پھر سورۃ الرحمن وہ اس شخص کو سننی بھی چاہیے کثرت کے ساتھ اور پڑھنی بھی چاہیے. اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو لازمی، لیکن اگر وہ کمزوری، نکاہت اور یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتا، تو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو سنے، اور پھر کثرت کے ساتھ سنیں سورۃ الرحمن کو. اور اس میں اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ سورۃ الرحمن کو قاری عبدالباسط کی آواز میں جو ہے نا وہ سننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب کو دل سے معاف کر کے سنیں اور کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی اور کوئی وہ نہ رکھیں. بہت اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یعنی معاف کر دو، صلح کر لو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی اس کو ضرور سنیں. شکیل ملک میں انشاءاللہ میں اس پر بھی ڈسکس کرتا ہوں جو آپ نے ابھی لکھا ہے. تو جب آپ یہ یعنی آپ دعا کرتے ہیں کہ یا رب مجھے اس سے محفوظ فرما،
تو اس کا معنی بڑا واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، کامل یقین ہے، توکل علی اللہ ہے۔ ایک شیخ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا کیا یعنی مطلب نکلے گا کہ توکل کا جو مفہوم ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے کا اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حسن التدبیر، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین اچھے انداز میں تدبیر کے ساتھ میرے معاملات کو مکمل کرنے والا ہے۔ تو پھر آپ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ صدقے کی توفیق دی ہے، وہ آپ صدقہ ضرور کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور شکیل ملک آپ نے لکھا ہے کہ تعویذ گنڈے سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ فرمائیں۔ جی، تعویذ گنڈے سے نجات کے لیے سب سے پہلی چیز آپ اس کو اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ پنجابی میں وہ مثال ہے نا کہ پیر وڈا کے یقین وڈا، تو پیر سے جو بڑی جو چیز ہے نا وہ یقین ہے۔ اللہ کے یعنی یہ مخلوق کے اوپر، پیروں فقیروں کے اوپر یقین رکھنے کی بجائے نا آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، میرا خیال ہے، میرا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ تعویذ گنڈے سے نجات کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کثرت سے پڑھ کے پانی پہ دم کریں، جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ صدقہ دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا رب میرے معاملات میں خیر عطا فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور آگے آ جائیں جی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، جاگنے پر بھی کوئی، تو اگر آپ کے پاس 2-3 موبائل ہیں تو مختلف اس کو پورشنز میں رکھیں، ایک الارم ادھر لگا کے رکھیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، مختلف اس کو ڈیوائڈ کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھ بھی کھلے گی، اور انشاءاللہ نیت اور ارادہ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے گا۔ اور جی 17 منٹ کا ہمارا لائیو ہو گیا ہے، تو 20 منٹ تک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پتھری کا جو حل ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا پانی دم کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پیتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ صدقہ بھی دیں، بِإِذْنِ اللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف سورۃ فاتحہ، بِإِذْنِ اللہ و بِتوفیق اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ آپ تھوڑا سا بے شک 15-20 لوگ ہی دیکھتے ہیں، تو مجھے یقین کریں الحمدللہ اس پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بات کو کوئی سننے والا ہے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ہماری کی ہوئی بات سے اگر کسی ایک کو بھی ہدایت کا اور بہتری کا، اللہ کے رستے پر چلنے کا کوئی رستہ اسے مل جائے نا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہی سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سارے احباب الحمدللہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر دے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنی فیملیوں کے ساتھ۔ بار بار اوزار دیکھنا جیسے چھریاں، اور گلے کے سرجری بھی ہو چکی ہے، پھر بھی آرام نہیں آیا، درد رہتی ہے، تو یہ بڑی وضاحت ہے، آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، اور نظر بھی آپ کی بیماری میں منتقل ہوگی۔ اللہ آپ کو صحت دے، نظر کا علاج کریں آپ۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کتنی تعداد میں پڑھیں؟ کم از کم 3، 5 اور 7 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ مزمل خان بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں الحمدللہ یہ رقیۃ الشریعہ کی اس فیلڈ میں تقریباً 14 سال سے ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو فائدہ بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقائد کی بڑی اصلاح کی ہے، عقیدے کی بڑی اصلاح کی ہے الحمدللہ۔ سر جی ہمارے گھر میں بیماری ہے، خرم سے تھی۔ گھر میں بیماری سے مراد یہ ہے کہ گھر کے اگر تمام افراد بیمار رہتے ہیں تو آپ ان افراد کے چیک کروائیں کہ ان کے کن کن کے عقیقے نہیں ہوئے۔ اگر عقیقے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوئے تو آپ جادو کا علاج کروائیں، یعنی جادو کا یا نظر کا، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا۔ بہت شکریہ جی،
آپ کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ حذیفہ مغل، جی درس کا ٹائم یعنی اگر آپ اپنے علاقے میں کسی جگہ پہ وہ دروس درس کے لیے آپ ہمیں انوائٹ کریں گے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ وہ قریب ہے دور ہے کیا سلسلہ ہے، تو اس کے مطابق انشاءاللہ پھر آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور کاروبار کرنا چاہوں، کوئی راستہ نہیں نکلتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورۃ ملک اور سورۃ الواقعہ پڑھیں کثرت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ماشاء حافظ عبدالحق علوی، شکران، جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو، ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے نام کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی شکیل ملک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور جزائے خیر دے۔ سارا اس کا علاج جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الملک 1 مرتبہ مکمل، سورۃ الواقعہ 1 مرتبہ مکمل، اور آخری چاروں قل 7 مرتبہ پانی پہ دم کریں، اس پانی سے نہائیں، لیکن واش روم میں نہیں نہانا آپ نے، باہر کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ نہائیں جن کو یعنی جس میں وہ ہوتا ہے یعنی مٹی وغیرہ ہو، وہاں اللہ نے توفیق دیا وہ صدقہ دیں۔ بھائی ان کو عقیقہ شرعی بھی بتا دیں، گائے بھینس سے کیا کیا عقیقہ ساتھ حصوں والا؟ جی نبیل بھائی یہ ہے عقیقہ یعنی جو لڑکی ہے اس کا سوری ایک بکرا ہے یا بکری، اور لڑکا جو ہے اس کا ایک یعنی اس کے 2 بکرے ہیں۔ اور گائے بھینس میں جو لوگ عقیقہ یعنی 5-7 بچے ہو جائیں یا 5-7 حصے بنا کے عقیقہ کرتے ہیں تو وہ عقیقہ نہیں کنسیڈر کیا جاتا، وہ صدقہ ضرور کیا جاتا ہے، تو 7ویں دن کے بعد بھی آپ صدقہ یعنی عقیقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ 7ویں دن سنت ہے لیکن یہ فرض عین ہے، فرض عین جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ ضرور کریں۔ اور عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل اور بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ وہی عقیقے یعنی وہی بکرے جو آپ یہ بابوں کو اور پیروں فقیروں کو دے کے آ رہے ہیں نا کہ بھئی بابا جی نے کہا جی کالا بکرا دیو، سفید مرغی لے آؤ، شیر کی دم لے آؤ، تو جو عقیقے آپ بابوں کو دے رہے ہیں نا تو مہربانی کر کے وہ اپنے بچوں کے وہ عقیقے کریں، وہ صدقے بابوں کو نہیں لگتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عقیقہ جو ہے یہ لازمی ہے، عقیقے کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو بھی پیدا ہونے والا، پیدا دنیا میں آنے والا کوئی بھی انسان ہے نا، سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عقیقہ فرض کیا ہے۔ کل غلام رہینۃ بعقیقہ، ہر غلام پیدا ہونے والا بچہ بوڑھا جوان جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، تو ہم کیوں عقیقہ نہیں کرتے؟ کیا مصیبت ہے، کیا تکلیف کیا ہے؟ اور سبحان اللہ بابوں کو ہم بکرے دے آئیں گے اور جناب پیروں فقیروں کو درباروں پہ نظر و نیاز میں سارے ان بیماریوں میں ہم سارا کچھ اپنا جو ہے نا وہ قربان کر دیں گے، لیکن جو اصل رستہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی مطلب سمجھانے والا کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ بابوں کے پیٹ خراب ہوتے ہیں، ان کی بھوک جو ہے نا وہ مر جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی نہیں ہمارے لیے لے کے آؤ بکرا۔ انشاءاللہ باذن اللہ جی، میں ہفتہ اتوار عبدالحق بھائی ادھر ہی ہوں، مرید کے ہی انشاءاللہ، اور کل کا میرا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پلان ہے سیالکوٹ کا، تو سیالکوٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ہوگی۔ سر جی نظر بد کی دعا بھی بتا دیں۔ نظر بد کی دعا جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر لیں اگر آپ ریکارڈ کر سکیں، نہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ چلے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، اور یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، علاج بالقرآن یا معالج بالقرآن، یعنی کیسے بنے، تو الحمدللہ وہ میں نے اس پر وہ اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تقریباً اس کے 5 جو ہے نا وہ چیپٹر ہمارے 5 لیکچر ہم نے اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفرا مہر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ نا یہ دعا پڑھا کریں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا
وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، نہ کرنے کے نقصانات کی کسی دن ویڈیو اپلوڈ کریں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ تو۔ جی نبیل بھائی میں نے یہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے اوپر، میں نے تو بہت زیادہ لوگوں کو اس کے اوپر، آپ یقین کریں کہ سبحان اللہ ایک ہفتہ میں نے صرف ایک جو ہے نا وہ اس کا چیک کیا کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو کہ کتنے لوگوں کے عقیقے نہیں ہوئے، تو 73 مریض تھے میرے پاس، 73 میں سے 70 کے عقیقے نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ 3%، صرف 3 لوگوں کے عقیقے نہیں ہوئے تھے، 70 لوگ 3 کے ہوئے تھے، 70 کے عقیقے نہیں ہوئے تھے، اندازہ کریں اس بات کا۔ تو وہ 70 لوگ جو بیمار تھے، میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ تر عقیقے نہ کرنے کی وجہ سے۔ سر جی سکون کے لیے بھی بتا دیں، سکون کے لیے ایک میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جی اپنی ویڈیو، آیات السکینہ اور آیات الشفا کے نام سے، تو آپ اس کو جا کے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو سنیں انشاءاللہ۔ حافظ عبدالحق علوی جزاک اللہ خیر جی، یہ دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین وبرد العین ووصب العین ومن کل عین اللامہ۔ یہ والی دعا جو ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ والی جو دعا ہے عبدالحق بھائی نے جو لکھی ہے وہ اس طرح سے ہے، بسم اللہ ارقی، اگر خود کے اوپر دم کرنی ہے تو پھر اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ ارقی من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد، او عین حاسد، او من عین حاسد نہیں ہے، او عین حاسد، اللہ یشفی بسم اللہ ارقی، آخر میں پھر بسم اللہ ارقی۔ اور اسی طرح جی ضرور عبدالحق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور یہ اس بات کو بہت یقینی بنائیں کہ اپنے خاندانوں میں، اپنی فیملیز کے اندر جن لوگوں کے، جن بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے ان کو عقیقہ کروایا جائے، ان کے عقیقے کروائے جائیں، بھلے وہ 7 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 7 مہینے سے 7 دن سے اوپر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی سر جی، سورۃ ملک اور سورۃ الواقعہ روزانہ پڑھنی ہے کاروبار کے لیے جی، اس کے ساتھ سورۃ ضحیٰ بھی پڑھیں 7 مرتبہ، سورۃ ضحیٰ کی آیت نمبر 3 کو تکرار کے ساتھ پڑھا کریں۔ تکرار مثلا کیسے کرنا ہے آپ نے کہ جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا، یہ والی آیت کو تکرار کریں 3، 5 یا 7 مرتبہ۔ سر عقیدہ کیسے مضبوط کریں؟ وسیم احمد، عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے بڑا اہم سوال ہے یہ۔ عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی معاملے کے اوپر آپ خاص طور پہ اپنے، مثال کے طور پہ آپ جس عقیدے کے اوپر ہیں ابھی، مجھے نہیں پتا مسلک اہل حدیث ہے، مسلک دیوبند ہے، مسلک بریلوی ہے، حتیٰ کہ مسلک اہل حدیث پر بھی اگر کوئی ہو تو اس کو بھی چاہیے، مسلک بریلوی پر ہو، مسلک شیعیت پر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کے دلائل کا سوال کریں۔ آپ قرآن و سنت کے دلائل کا سوال کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کے لیے کس سے کہا ہے؟ بابوں سے، پیروں فقیروں سے، یا اللہ سے؟ اور دوسرے نمبر پہ بڑا سمپل سا سادہ سا سوال ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی فلاں درخت جو ہے اس کو ہاتھ لگانے سے شفا ملتی ہے، تو آپ کا اندر سے آواز آئے گی کہ یار درخت کو ہاتھ لگانے سے کیسے شفا ملے گی؟ تو سمپل سی بات ہے کہ اگر درخت کو ہاتھ لگانے سے شفا نہیں مل سکتی تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ یہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہم اشفی مرضانا و مرض المسلمین، اللہ تو ہمارے مریضوں کو اور مسلمانوں کو، اللہ تو شفا دینے والا ہے۔ ہم نے کیا کر لیا ہے جی، فلاں بابا ہے اس کے پاس شفا ہے، حتیٰ کہ میرے پاس کوئی لوگ آئے ہیں اگر علاج کے لیے قرآن سنت سے مستفید ہونے کے لیے، تو میں ان کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ علی کے پاس شفا ہے، گو آؤٹ، یو کین گو ناؤ، آپ یہاں سے جا سکتے ہو، آپ یہاں پہ ایسے شخص کا میرے پاس کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی مزمل خان، آپ سعودی عرب میں ہیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، آپ اس جگہ پہ بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اچھا یہ آپ نے کیا کہا جی، آپ کا دیدار بھی کسی نعمت سے کم نہیں، بہت ضرورت ہے، اب عقیدہ توحید کا فہم رکھنے والے شیوخ میدان میں ہیں الحمدللہ، لوگ اب بہت سمجھ رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا انشاءاللہ باذن اللہ میرا بہت جلدی ارادہ ہے اقرار الحسن سے ملاقات کا، اور اگر کوئی بھائی جو ہے وہ اس میں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہے ملاقات کا، تو میں انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں۔ میں اس پلیٹ فارم کو، اس میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہم سے زندہ، جب تک ہم زندہ ہیں تو دیکھیں، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، جو میری بات کو سن رہے ہیں غور و فکر کے ساتھ۔ دنیا میں یہودی بھی ہیں، دنیا میں عیسائی بھی ہیں، دنیا میں ہندو بھی ہیں، دنیا میں بدھ مت بھی ہیں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مذہب کے متعلق یہ الفاظ ادا نہیں کیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ یہ نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے کسی یہودی کو کیوں نہیں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ کسی عیسائی کے لیے کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اس لیے سمجھایا ہے، یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اس لیے سمجھایا ہے کہ اس بات کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ نے مسلمانوں کے ذمے کیوں لگایا ہے؟ کہ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، شادی بیاہ، رسومات اور خوشیاں بانٹنے اور غم بانٹنے کے لیے اللہ نے دنیا میں مجھے اور آپ کو نہیں بھیجا۔ اگر میں مسلمان ہوں تو اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے ذمے کا کام کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ وہ کام کیا ہے؟ دعوت الی اللہ اخرجت للناس، اللہ نے لوگوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکال دیا ہے، بہترین کر دیا ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اگر ہم عقیدہ توحید کی دعوت نہیں دیں گے آج اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے موبائل کا لوگ غلط استعمال تو کر رہے ہیں بھائی، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اپنی ذات سے اللہ کے دین کو کتنا فائدہ دے رہا ہوں؟ وہ میرا موبائل ہے، وہ میرا لیپ ٹاپ ہے، وہ میرا کمپیوٹر ہے، وہ میرا جو بھی پلیٹ فارم ہے، میں اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کام کریں، آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کام کریں، آپ اس موبائل سے کام کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، شہباز نجم نے لکھا ہے جی میرے معاملے بہت الجھے ہوئے ہیں اور رزق کی تنگی بھی، شادی بھی نہیں ہو رہی۔ تو بھائی شہباز نجم، آپ بھی اپنا عقیقہ چیک کروائیں کہ عقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ جس طرح نادرا والے کے پاس جا کے ہم چیک کرواتے ہیں نا، اپنا انگوٹھا لگاؤ جی، اپنی آئی سائڈ چیک کرواؤ، آنکھوں کے اندر وہ چیک کرتے ہیں جی، تو جناب آپ عقیقہ سب سے پہلے چیک کروایا کریں۔ سارے مسائل اپنی جگہ پہ، سب سے پہلے عقیقہ دیکھیں ہوا یا نہیں ہوا۔ واللہ العظیم ہماری ایک میری ماؤں کے برابر ہی ہیں وہ خاتون، میرے پیج کے اوپر ہی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، تو وہ نہیں ہو رہا۔ میں نے انہیں عقیقے کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا جی نہیں ہوا۔ انہوں نے الحمدللہ اس میں عقیقہ بچی کا ہم نے کروایا، تو بچی کا عقیقہ ہوتے ہی اس کی شادی کے مسائل اللہ نے حل کر دی الحمدللہ۔ تو اللہ کریم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت دے آپ کو۔ یوٹیوب چینل کا لنک بھی شیئر کریں۔ سر عقیقہ کیسے چیک کروایا ہے سر؟ وسیم احمد، عقیقہ اپنے والدین سے پوچھے کہ جی عقیقہ ہوا یا نہیں۔ اچھا، عقیقہ نہ ہونے کی ایک اور بڑی علامت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے والدین زندہ نہیں ہیں اور یعنی دوست احباب یا آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا، تو آپ اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے روزانہ سورۃ النصر پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا جو مسئلہ ہے مجھے اللہ میری اس پہ رہنمائی فرما۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اچھا، جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، یہ سورۃ النصر پڑھیں گے 7 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرے معاملے میں اللہ میری رہنمائی فرما۔ اگر تو آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہوگا اللہ آپ کو دکھا دے گا، جادو ہوگا اللہ وہ آپ کو دکھا دے گا، حسد ہوگا وہ اللہ آپ کو دکھا دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ تجربہ ہے میرا ذاتی طور پہ، اور میں نے اس پر بھی الحمدللہ ایک ویڈیو، بڑی تفصیلی ویڈیو بنا کے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو میں اس میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری اس
لائیو میں جو ہے وہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ مل جائے. اور ایک منٹ صرف. اچھا جی، میں اپنا یوٹیوب کا لنک جو ہے وہ اس میں دے رہا ہوں ابھی. آپ اس کو جا کے احباب جو ہے وہ چیک کیجئے گا. اور مجھے اگر آپ کو چینل کے متعلق کوئی رائے دینی ہو یا اس حوالے سے مجھے کچھ بتانا ہو تو آپ ضرور مجھے اس پر آگاہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے احباب کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کروں. اچھا جی، صرف اچھا دیکھیں ابھی تک صرف ماشاءاللہ سے کافی سارے لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن 68 لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے، شیئر کیا ہے. میں نے جی یہ اس میں لنک میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آ جائے تو انشاءاللہ ابھی آ جائے گا. اس میں دیکھیں جی، علی ظفر راقی لکھیں جا کے، یہ آپ تک پہنچا ہوگا میرا یہ جی. علی ظفر ابو سہل، علی ظفر راقی لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میرا یہ چینل مل جائے گا. اور اس پر میں نے یہ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ عاشق جن کے حوالے سے ایک دعا، اسی دعا کا جو ہے نا وہ بالکل اس کے فرنٹ پہ ہوگی، اس کو بھی دیکھیں جا کے. اور انشاءاللہ ہم کسی دن کوئی ٹاپک اپنا رکھیں گے یہ عاشق جن کے حوالے سے. ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، وہ کس طرح سے بے وقوف بن رہی ہے اور کس طرح سے ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پر میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ سے ریکویسٹ کر دوں ایک کہ جو جس کے پاس میرا یوٹیوب چینل آئے، یوٹیوب کے کسی ایک ویڈیو کے کمنٹ میں جا کے آپ یہ ضرور لکھیں کہ ہم نے آپ کو فیس بک پہ جو ہے نا وہ دیکھا ہے، تاکہ مجھے یہ بھی تھوڑا سا اندازہ ہو کہ مجھے یوٹیوب فیس بک سے جو احباب مجھے یوٹیوب پہ ٹچ کر رہے ہیں وہ کتنے % لوگ ہیں. تو یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی چاہت ہے. وہ جیسے ایک کافی ٹائم پہلے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ آڈیو ایک کال تھی کہ شکریہ آپ کی محبتوں کا، چاہتوں کا، راحتوں کا، رفاقتوں کا، شکریہ آپ کے پیار کا، اظہار کا، اقرار کا، اور فلاں فلاں. کافی لمبا تھا وہ، لیکن وہ ایک انداز ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تھا. تو اور دوسرا لنک کو پیج کے پن پوسٹ میں لگائیں. میرے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہے، میرے نکاح ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آگے میرے سسرال تک نہ جائے. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنا عقیقہ چیک کروائیں، عقیقہ ہوا یا نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کو مکمل پڑھنا شروع کریں. پہلے 7 دن متواتر پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس سورۃ النور کی تلاوت کریں. اور سورۃ النور پڑھنے کے بعد لازمی صدقہ دیں. باذن اللہ یہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ جو عاشق جن ہے یہ اتنی جلدی کیوں ختم نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں کہ یہ اس کو لگنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور اس کو ختم ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ جتنا دیر سے یہ آپ کو پتہ لگتا ہے نا، کہ مثلا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ 8-10 سال کے بعد جا کے وہ علامات وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ 8-10 سال کے بعد جب آپ کے سامنے علامات آ گئی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو 8-10 سال لگ جاتے ہیں اس سے جان چھڑوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ عافیت دے. بہت شکریہ جی. اچھا جی، صرف اس کو ہمارے پیج کو یہاں پہ دیکھا ہے 65 لوگوں نے صرف شیئر کیا ہے، صرف 63 لوگوں نے. تو اس کو ضرور شیئر کریں اپنے احباب کے ساتھ، تاکہ ہمارا سبحان اللہ یہ کوئی فیم یا کوئی مشہوری کا مقصد نہیں ہے ہمارا اس پیج کا. ہمارا اس پیج کا مقصد آپ دیکھیں، ابھی یہاں پہ میں پیج کا نام چینج کروں کہ جی یہاں پہ کوئی ولگر اور کوئی گندی کوئی غلیظ چیز میں یہاں پہ لگانا شروع کر دوں نا، آج سے کانٹینٹ میں کوئی غلط لگا دوں، آپ دیکھیں یہ دنوں میں پروموٹ ہوگا. اور ہم اس میں کیا کر رہے ہیں،
ہم اس میں بالکل 100% یہ کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو زیادہ فائدہ دے رہے ہیں جو حرام کاموں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میرے والد جو کہ وفات پا چکے ہیں، خواب میں مجھ سے گلے مل کر چومتے ہیں جب میں اچانک دوسرے ملک سے گھر آتا ہوں۔ تو بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے والد جو ہیں وہ آپ سے اس دنیا سے راضی گئے ہیں انشاءاللہ، یہ میرا گمان ہے۔ مسعود افضل، یہ آپ کے لیے ہے، اور آپ ان کے لیے دعائے خیر کر دیا کریں۔ ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعا کرے، وہ دعا ان کو پہنچتی ہے۔ سر ہمارے گھر میں لڑائی زیادہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ۔ سورۃ البقرہ کو پڑھو، سورۃ البقرہ کو جو پڑھے گا اس کے لیے باعث خیر، اس کو پکڑ کے رکھے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو سورۃ البقرہ کے متعلق ایک بتاؤں کہ ایک دوست انہوں نے بتایا جی سورۃ البقرہ میں نے شروع کی تو اس کو فکس نہیں کیا میں نے۔ پہلی بات کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی 41 دن پڑھو، ایک تو میں نے 41 دن فکس نہیں کیا، ارادہ کیا کہ اللہ جتنی توفیق دے گا میں سورۃ بقرہ پڑھوں گا۔ انہوں نے سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی، سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں، اتنے اموال، اتنے فائدے دینے شروع کیے، کیونکہ وہ اس بندے کو یہ حدیث سننے کے بعد کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ۔ اچھا، اب سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ، اس کو پکڑنا باعث برکت ہے۔ برکت کس کس میں؟ اولاد میں، مال میں، اور تعلقات میں، دنیاوی یعنی جو زندگی ہے اس میں، اور دنیاوی نعمتوں میں، ہر چیز میں برکت۔ اور وترکها حسرہ، اس کو جو چھوڑ دے گا اس کے لیے اسی طرح باعث حسرت رہے گی۔ یہ چیز اس کو حسرت ہی رہے گی کہ کاش کہ میں سورۃ بقرہ پڑھ لیتا۔ یعنی اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے سامنے سونا پڑا ہو اور اس کو وہ اجازت دے دی جائے کہ سورۃ بقرہ پڑھنے کے بعد آپ مطلب آپ کو یہ جو سونا ہے 100 تولے ہے، 5 کلو ہے، 10 کلو ہے، جتنا بھی سونا ہے، یہ سورۃ بقرہ پڑھو گے تو آپ کو وہ ملے گا، اور اگر سورۃ بقرہ نہیں پڑھتے تو آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ آپ کسی بھی طرح سے یعنی انسان مرتا کیا نہ کرتا، کسی بھی کنڈیشن میں جا کے آپ سورۃ بقرہ پڑھ کے کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو آدمی سورۃ بقرہ نہیں پڑھتا اس کو وہ سونا نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء، صالحین، علماء اور انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کرے، ان کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ بریسٹ میں گلٹی کا روحانی علاج بتائیں پلیز۔ زیتون کا تیل جو ہے وہ لگانا بھی شروع کریں اور کھانا بھی شروع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا وادہنوا فإنها شجرۃ مبارکہ، کلوا وادہنوا، اس کو کھاؤ بھی، اس کو لگاؤ بھی۔ روزانہ پوری سورت پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی۔ آپ 3 صفحے پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 1 پڑھ سکتے ہیں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یعنی اسی حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ۔ سورۃ بقرہ کو پورا کامل پڑھنا کہیں بھی نہیں ہے، جتنی آسانی سے پڑھ سکیں آپ پڑھیں، اور اگلے دن وہاں سے شروع کر دیں۔ بھائی جی کیا حال ہے؟ وجاہت تارڑ اداؤ ہمارے سکول، یا آپ کوئی پرانے بھائی لگ رہے ہیں بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، انشاءاللہ ملاقات کریں ادھر آ کے، یہاں پہ نہ لکھیں پلیز۔ روزانہ پوری، اچھا جی یہاں پہ ایک سوال تھا تھوڑا سا، خرم سے، ٹھیک، میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا جی خرم بھائی، اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو اپنی وائف کو اور خود اپنا سیمن ٹیسٹ لے کے، وائف کے کوئی رپورٹس ہیں وہ لے کے آپ کو میرے پاس آنا چاہیے، پھر انشاءاللہ میں اس پر آپ کو تفصیل سے گائیڈ کروں گا۔ اللہ آپ کو برکت دے گی۔ بہت شکریہ جی، آج کافی لمبا ٹائم ہو گیا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں روزانہ یا 2-3 دن کے بعد روزانہ لائیو سیشن جو ہے وہ لیا کروں۔ کافی احباب سے، لوگوں سے آپ سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔